السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی۔ سلطان نے محافظ کو آواز دی۔ ایک محافظ اندر آیا جو بیت دروازے پر سلطان کی حفاظت کے لیے معمور تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا اور اس نے سلطان کو ایک پیالہ پانی بھر کر دیتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ سلطان نے پانی پیا اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد بھی سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطان کبھی ادھر کروٹ بدلتا تو کبھی ادھر، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ بلایا اور کہا کہ تم اسی طرح کمرے کی حفاظت پر رہنا اور کسی کو بھی خبر نہ ہو کہ میں باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ سلطان نے ایک کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا، منہ پر لپیٹتے ہوئے سلطان اپنے کمرے سے باہر چل پڑا۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک خستہ حال جھونپڑی کے پاس سے ہوا، جس میں بوڑھا امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہے تھے کہ اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرتے وقت میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنی سردی میں اتنی صبح چل کر مسجد میں جاؤں اور امامت کرواؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ جو عبادت کر سکوں گا اپنی اس خستہ حال جھونپڑی میں کروں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی جیسا آپ کا دل کرے، لیکن پھر امام صاحب نے کہا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں، ہم دعوت کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم رکھا ہے، میری اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اگر میں امامت نہیں کروں گا تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ سب باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی سن رہا تھا۔ پھر بوڑھا کہنے لگا کل صبح سلطان کے دربار میں حاضر ہوں گا اور سلطان سے التجا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میری مدد ضرور کریں گے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور کہا سلطان معظم میں فلاں مسجد کا امام ہوں، اب میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اب امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد کی امامت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری کوئی اولاد یا بیٹا نہیں جو اب ہمیں کما کر کھلائے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ ایک سونے کے سکوں کا تھیلا اور ایک چاندی کے سکوں کا تھیلا اس بزرگ کو دے دو، اور وہ بزرگ سلطان کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب بزرگ کے پاس بہت سارا سونا آ چکا تھا۔ بزرگ نے سوچا کہ اب اس سے میں اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج وغیرہ خریدوں گا اور کچھ سکے سنبھال کر رکھوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ امام سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا سلطان نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، اب ہم ایک اچھا سا گھر بھی بنوا سکتے ہیں اور اب ہمیں اس جھونپڑی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی سونے کے سکوں سے اناج خریدیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی رقم بچ جائے گی۔ اب بوڑھے نے ایک صندوق نکالا جو کہ بہت ہی پرانا تھا، پھر اس امام نے اس کے اندر رقم چھپا دی اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے پاس گیا تو دیکھا کہ صندوق بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا امام حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خیمے میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا، تو آخر اتنا سارا سونا کہاں جا سکتا ہے؟ وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ سلطان نے دوبارہ خزانچی کو حکم دیا اور کہا اسے سونا اور چاندی کے سکے دے کر رخصت کر دو۔ اب وہ بوڑھا امام دوبارہ رقم لے کر واپس آیا اور اس سونے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو جھونپڑی کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بوڑھے امام نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں پھر سے وہ رقم غائب تھی۔ اب وہ سلطان کے پاس گیا اور دوبارہ سلطان کو ساری صورتحال بتائی۔ اب سلطان نے دوبارہ اپنے خزانچی کو حکم دیا اور سونے کے سکے اور چاندی کے سکے دیتے ہوئے خزانچی نے بوڑھے امام کو رخصت کر دیا۔ لیکن اس بار سلطان سوچنے لگ گیا کہ بوڑھے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کون اس کی رقم چرا رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بوڑھا مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا۔ ادھر بوڑھا بھی اب رات کو سونے کے بجائے اس صندوق کے پاس بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا۔ سلطان چھپ کر اس امام کے خیمے کے پاس جا پہنچے۔ سلطان کو اس خیمے سے دو آدمیوں کی آواز آنے لگی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں تو بوڑھا امام اور اس کی بیوی رہتے ہیں، لیکن یہ دو مردوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سلطان نے جب دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان کی شکل کا ایک آدمی جس نے سلطان کا روپ دھارا ہوا تھا اور اس بوڑھے امام سے کہا کہ شاہی خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں تم سے یہ سونا واپس لینے آیا ہوں، جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے تو تم دوبارہ یہ سونا لے جانا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو میرا ہم شکل بن کر گھوم رہا ہے،
پہلے تو یہ 2 راتیں سونا چراتا رہا۔ جب تیسری رات اس نے دیکھا کہ اب یہ سونا نہیں چرا سکتا تو میرے بھیس سے اس بوڑھے بزرگ سے یہ رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ سلطان اسی وقت ایک خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس بہروپیے کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کرنا۔ اور اس بوڑھے امام صاحب کو کہا کہ مجرم پکڑا گیا ہے، اب تم سونے کو آرام سے رکھ کر سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب صبح ہوئی تو سپاہیوں نے اس بہروپیے کو جس نے سلطان کا بھیس بدلا ہوا تھا اسے سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ تم نے 2 راتیں اس بوڑھے امام کا سونا کیوں چرایا؟ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام صاحب سونا کہاں چھپا کر رکھتا ہے، اور دوسری بات تم نے اس سونے کو چوری کیوں کیا؟ اگر تم واقعی چور ہوتے تو باقی جگہوں پر بھی تم چوری کر سکتے تھے، لیکن اس بوڑھے امام کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم بے شک میرا طریقہ غلط تھا لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ اتنے میں سلطان کا وزیر بولا اور کہا، حضور یہ اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے موضوع سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اس نے بوڑھے امام کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے کڑی سے کڑی سزا سنائیں۔ لیکن سلطان نے وزیر کو چپ کراتے ہوئے کہا، اسے اپنی بات کی وضاحت کرنے دو۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ آخر اس چوری کے پیچھے تمہارا نیک مقصد کیا تھا؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا، سلطان معظم ساری زندگی اس امام صاحب نے عیش و عشرت میں گزار دی، صرف کھانے پینے میں لگا رہا، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس نے اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا، اور جس مسجد میں یہ امام صاحب امامت کرواتے تھے وہ مسجد کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ اس نے قبیلے والوں اور ایک ذمہ دار سے چندہ اکٹھا کر کے ایک زمین کا ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے خریدا۔ جب یہ بات امام صاحب کو پتہ چلی تو اس نے تمام قبیلے والوں کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ ہم اس جگہ پر دوبارہ سے نئی مسجد تعمیر کریں گے، اور اس نئی جگہ پر امام صاحب اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ آپ امام صاحب کے گھر کو بھی مسجد سے کم نہ سمجھیں، اور لوگوں کی جہالت دیکھیں کہ انہوں نے امام صاحب کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اب امام صاحب کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اس جگہ گھر تعمیر کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا، اس لیے اس نے ایک ناٹک کیا اور آپ سے رقم لے گیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ میں اس کو مسجد کی جگہ پر گھر نہیں بنانے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم سیدھا میرے پاس بھی آ سکتے تھے، آخر تم نے چوری والا راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو اس آدمی نے کہا، حضور مجھے ڈر تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور آپ سے ملاقات کرتے کرتے اتنے وقت میں یہ بوڑھا وہاں پر گھر کی تعمیر شروع کرا دیتا، اس لیے میں نے یہی طریقہ بہتر سمجھا اور اس کے سارے سونے کے سکے چوری کر لیے، تاکہ نہ ہی اس کے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی یہ مسجد کی جگہ پر گھر تعمیر کروا سکے گا۔ سلطان نے جب تمام قبیلے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا امام صاحب مسجد والی جگہ پر اپنے لیے گھر بنا رہے تھے؟ تو تمام قبیلے والوں نے اس بہروپیے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا، نہیں سلطان معظم، یہ زمین تو ہم نے امام صاحب کے گھر کے لیے خریدی تھی۔ اب اس بہروپیے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ امام صاحب نے ان قبیلے والوں کو بھی خرید لیا ہے، کیونکہ اس کے پاس سلطان کے دیے ہوئے سکے آ گئے ہیں۔ اب سلطان نے اپنے ہم شکل سے کہا کہ اس بات کو تو تجھے اب ثابت کرنا پڑے گا کہ جس جگہ وہ آدمی گھر بنوا رہا ہے وہ جگہ مسجد کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکے تو میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے سنگسار کرا دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنے گھر کی تعمیر شروع کروا دو۔ اب اس بہروپیے کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو سلطان کا ہم شکل آدمی جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے دعائیں مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ تو ہی کرشمہ دکھا دے، میں حق پر ہوں، میری مدد فرما۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں سلطان معظم کے سامنے پیش کر کے امام صاحب کو غلط ثابت کر سکوں۔ اب ادھر امام صاحب کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور سلطان کا غصہ اس آدمی کے لیے مزید بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک مسجد کے امام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو پیغام بھجوایا کہ جس دن امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی اس دن میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے سنگسار کرنے کا حکم دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب اس آدمی کے گھر کی تعمیر آدھی ہو گئی تو اتنے میں اچانک سلطان کو خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی کے، بغیر کسی طوفان کے امام صاحب کا گھر گر کر ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بہروپیہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہ بنایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کے یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر اس مسجد والی جگہ پر پہنچ گئے۔ سلطان نے امام صاحب سے پوچھا کہ جب تمہارا گھر گرا تو اس وقت آندھی آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان نے پوچھا کیا زلزلہ آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر سلطان نے کہا اب اس کی وجہ پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا مکان کیوں گرا، ورنہ اس بہروپی کی بات بالکل درست ہے کہ تم نے مسجد والی جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مسجد کی جگہ پر تم کبھی گھر نہیں بنا سکتے، اس لیے تمہارا یہ گھر گر گیا ہے۔ پھر سلطان نے کہا اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے
تو اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈلوا کر اوپر مسجد تعمیر کروا دوں گا۔ اس نے کہا سلطان معظم میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، میں زمین کے ٹکڑے کی لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی عبادت کے بدلے اور مسجد کی خدمت کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں۔ تو سلطان نے کہا تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گنوا دی، تم جیسا بدنصیب انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سلطان نے اس بوڑھے امام کو جلا وطن کر دیا اور قبیلے کے جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں بند کر دیا اور انہیں 3 سال کی قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو تا قیامت تک قائم رہے، اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ وہ مسجد ابھی تک اس جگہ پر موجود ہے۔